لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بقرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے رسول کا اجر رسالت یہ قرار دیا کہ نبی کی آپ سے محبت کی جائے. عزیزو، یہی اظہار محبت ہو رہا ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع چادر ہے، شام کا بازار سجا ہوا ہے. اے عزیزو، ارے شام کا بازار کس طرح سے سجا، جھنڈیاں لگائی گئی، شہر کو دلہن بنایا گیا، اور اس کے بعد مردوں کی قطار ہے. ارے چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہیں. عزیزو، بے مقنع چادر زینب، بے ردا ام کلثوم، اور اسی قابلے میں مریض اور بیمار سید سجاد، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، بے پیروں کی بیڑیاں، گلے کا تاج سنبھالے. عزیزو، یہی وہ مصیبت ہے کہ جسے یاد کر کے سجاد کہتے الشام الشام الشام. ارے وہ شام کا بازار، وہ تماشائیوں کا مجمع. عزیزو، ارے سید سجاد حسین کی شہادت کو یاد کر کے روتے تھے. ایک مرتبہ منال نے کہا مولا مولا کب تک روئیے گا، ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے منال، شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ مائیں بہنیں بے مقنع چادر بازاروں میں پھرائی جائے، درباروں میں پھرائی جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو، جب یہ قافلہ داخل شام ہوا، ارے داخل شام ہوا تو آگے سر نہیں تھے، آگے بیویاں تھی، پیچھے سر تھے. آگے بیویاں تھی، پیچھے سر تھے. اے عزیزو، تماشائیوں کی نگاہیں زینب پہ پڑ رہی ہے، ام کلثوم پہ پڑ رہی. اس بیچ ندا دینے والا ندا دے رہا. ارے یہ خارجی ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو اسیر کیا گیا. عزیزو، زہیر خزرعی جو ایک تاجر تھا، وہ بھی آگے بڑھا تو دیکھتا ہے کہ کٹا ہوا سر ہے. ارے اس سر سے ویسا ہی نور نظر آتا ہے جو نبی کے چہرے پہ دکھائی دیتا تھا. یہ تو نور ویسا ہی ہے، ہو نبی کے چہرے جیسا نور ہے. وہ قریب آیا، پوچھا کون ہے، کہ یہ مدینے کے کچھ لوگ تھے. مدینے کے، کہا مدینہ تو رسول کا تھا. کہا کوئی بتاتا ہے کہ رسول کا نوازا تھا. وہ خزرعی تڑپ گئے کہ اس قافلے میں کوئی مرد بھی ہے. ارے خزرعی بھیڑ کو چیرتا ہوا جو قریب پہنچا تو کیا دیکھا، ایک مرد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکائے ہوئے. خزرعی نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا اے بھائی سر کیوں جھکا رکھا، اے بھائی سر کیوں جھکا رکھا. کہ اے بھائی بتا، ارے کسی شریف گھر کی بیوی اگر بازار میں بے مقنع چادر، وہ مرد اپنا سر کیسے اٹھائے. کہے شخص تو کون ہے، کہ میں حسین کا یتیم سید سجاد ہوں. خزرعی نے جو یہ سنا تو تڑپ گیا. ایک مرتبہ خزرعی کہتا مولا مولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا
کہا مولا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، مولا آپ نے آپ کو نہیں پہچانا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ کہا سہیل، اے سہیل کیا تم نے کبھی ہم کو اس حال میں بھی دیکھا ہے؟ ارے تم کیسے پہچانتے؟ نہ کبھی ہمارا سر جھکا ہوا دیکھا، نہ کبھی ہمارے گھر کی عورتوں کو بے مقنا و چادر دیکھا، اور نہ کبھی تم نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی دیکھی۔ سہیل نے کہا مولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا کیا تمہارے پاس کپڑے کا کچھ ٹکڑا ہوگا؟ اے عزیز ہم جب مجلس پڑھتے مصائب میں سر سے ہم اتار کے حسین کی مصیبت بیان کرتے، بس سہیل نے جو ہی سنا ایک مرتبہ سر کا ماما اتارا کہ مولا بتائیے کیا خدمت ہے؟ کہ سہیل سہیل ارے ذرا اس توق کو ہٹا دینا۔ توق کو جو ہٹایا کیا دیکھا؟ خون کی ایک چادر ہے، ایک گہرا زخم ہے۔ کہ اے سہیل اے سہیل اے سہیل ارے اس چادر کے اوپر اپنے امامے کو رکھ دینا۔ سہیل نے کہا مجھ سے دیکھا ہی نہیں گیا، ارے میں قریب تھا مجھے کیا شاید اللہ اکبر سید سجاد نے بیڑیاں سنبھالی، سہیل کو سنبھالا، سہیل نے ایک مرتبہ امامہ رکھا۔ امام کہتے اے سہیل آہستہ، اے سہیل آہستہ، اے عزیزوں کافلہ بازار شام میں پہنچ گیا، تماشائیوں کا مجمع زینب کی نگاہ لیجیے۔ ادھر یزید کی زوجہ ہندہ کو دربار کی عورتوں نے کہا اے ہندہ قافلہ آیا ہے، تم دیکھنے نہیں چلو گی؟ ہندہ جس کی تربیت علی کے گھر میں ہوئی تھی، ہندہ کہتی ہے کہ میں اسیروں کا تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی، اسیروں کا تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ درباری عورتوں کا اصرار بڑھا، ہندہ چلی۔ ارے خرابے میں جہاں اس قافلے کو روکا گیا عزیزو، ہندہ آئی، ہندہ کی کرسی رکھی گئی، ہندہ کرسی پہ بیٹھ گئی، بیویاں زمین پہ، بیویاں زمین پہ، ہندہ کرسی پہ، بیویاں زمین پہ، زینب زمین پہ، ام کلثوم زمین پہ، رقیہ زمین پہ، رمان زمین پہ، ہندہ کرسی پر۔ ایک مرتبہ ہندہ نے کہا اے بیویوں ارے تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ارے سروں کو پیٹ دینا۔ ایک مرتبہ زینب نے جواب دیا مدینہ تو رسول، ہندہ کرسی سے اتری، اے مدینہ والو تم پر ہمارا سلام۔ آپ کی آوازیں بلا گئے، رسول کا پرسہ دے دیئے، اے عزیزو ہندہ کرسی سے اتری، مدینہ والوں کو میرا سلام۔ آپ زمین پہ بیٹھے میں کرسی پہ بیٹھوں، ارے میری زندگی میں اے بیویو شریف خاندان کی لگتی ہو، ارے مدینہ میں کس محلے کی؟ کیا کسی محلے کو جانتی ہو؟ کہا مدینہ میں ایک محلہ بنی ہاشم ہے، زینب ام کلثوم سے بتا چکی، ارے تو نہیں پہچانتی ہے ہندہ ہے۔ بزیر ادھر مکالمہ ہو رہا، ایک مرتبہ ہندہ نے پوچھا آپ کس محلے کی؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کسی گھر کو جانتی ہو؟ کہا کیسے اس گھر کے گھرانے کے احسان کو بھولوں؟ ارے میں علی کے گھر میں پلی ہوں۔ کہا کس کو اور جانتی ہے؟ کہ میرا آقا حسین، میری شہزادی زینب، میری شہزادی ام کلثوم، میرا مولا سید سجاد۔ زینب نے کہا اے ہندہ ارے اب حسین نہیں رہا، وہ سر پہ میرے وہ میرے بھیا کا سر نوکے نیزہ پر، میں ہی زینب ہوں، میں زینب، یہ ام کلثوم، یہ سید سجاد۔ ہندہ نے جو یہ سنا ایک مرتبہ سر پیڑنے لگی، ماتم کرنے لگی، اے بی بی آؤ میرے ساتھ حسین کا ماتم کرو۔ ہندہ ماتم کر رہی حسین کا، یزید کو خبر ملی، آیا یزید، ایک مرتبہ جو دیکھا کہ بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اپنی عبا ڈال دی، جو عبا ڈالی اور اس کے بعد کہا ارے تو محل سے نکل آئی، نامحرموں کا مجمع۔ ہندہ نے اس کی عبا پھینکی، اے یزید تجھ پہ دم ہے، ارے تجھے اپنی ناموس کی چادر کا خیال، نبی کی نمازی کی چادر کا نہیں خیال، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ قافلہ
अजीजो, हुसैन पे इतने मज़ालिम तो हुए, लाश का पामाल किया गया, लेकिन अब जुल्म की इंतहा, दरबार यजीद सरे हुसैन तश्ते तरा में रखा, जालिम के हाथ में छड़ी है, जालिम के हाथ में एक छड़ी है, उस छड़ी से जालिम ने अरे हुसैन के अरे फर्क अंदर की बेअदबी करनी शुरू की। अरे कभी दानों पे, कभी रुखसार पे, कभी दंदान पे, मैं छड़ी से बेअदबी कर रहा था, ज़ैनब का सीना फटता जा रहा था, सैयद सज्जाद तेरा बैद अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जालिम ने कहा मुझे इन बीवियों का और इनका जो है तारुफ कराओ। शेमर तारुफ कराने लगा, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुक़ैया, ये रबाब, ये सकीना। का ये मर्द कौन है? ये मर्द कौन है जो हथकड़ियों में है? का इस मर्द का नाम अली इब्न हुसैन है। का अली को तो खुदा ने कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। बस मर्तबा उसने कहा सैयद सज्जाद से अली तो कत्ल हो चुके, तो वो मेरा भाई अली अकबर था, वो मेरा भाई अली असगर था। आखिर हुसैन ने अपने कितने बेटों का नाम अली रखा? बस सैयद सज्जाद ने जवाब दिया मेरे बाबा को अपने बाबा से बहुत मोहब्बत थी, अपने तमाम बेटों का नाम अली रखा, मैं अकेला बच गया हूँ। एक मर्तबा यजीद ने जो सुना कि सैयद सज्जाद बस बचे, हुक्म दिया जल्लाद को आगे बढ़, अरे इसका काम तमाम कर। जल्लाद बढ़ा, चाहता था कि सैयद सज्जाद का सर कलम करे। ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे कहती है ए जल्लाद, ए जल्लाद, अरे तूने रसूल के खानदान का खात्मा कर दिया, अकेला सैयद सज्जाद, अरे अब इसे कत्ल न करना। अब्बास मारा गया, अकबर मारा गया, असगर मारा गया, और मोहम्मद मारे गए, मेरा भैया हुसैन कत्ल हो गया, मैं इसकी मुहाफिज हूँ। अगर तू इसे कत्ल करना चाहता है तो ज़ैनब की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जालिम गुस्ताख था, आगे बढ़ना चाहता है, पर जो ही आगे बढ़ना चाहा फिज़ा आगे बढ़ी, आगे कहती है अरे तेरी मजाल मेरी शहजादी की शान में गुस्ताखी करे। पर जैसे फिज़ा आगे बढ़ी, जालिम ने देखा एक कनीज है, चाहा कि फिज़ा को रास्ते से हटाए। फिज़ा ने क्या देखा? 700 कुर्सी नशीन बैठे थे। एक मर्तबा कहे हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? अरे दरबार यजीद में तुम्हारे कबीले की एक औरत की बेहुरमती हो रही है। भाई ये कहना था उन हबशी गुलामों ने तलवारें न्याम से निकाली। यजीद अब तेरे दरबार में खून बह जाएगा, खून की नदी बह जाएगी, रोक दे जल्लाद को। अरे उन गुलामों का कहना था, गुलामों का कहना था, यजीद ने जल्लाद को रोका। ज़ैनब पे क्या भी थी, मदीने का रुख किया। ए नाना, अरे कनीज के इतने चाहने वाले, इतने मुहाफिज, लेकिन मेरा कोई मुहाफिज नहीं। अब्बा तुम भी जाने कटा चुके, अकबर तुम भी सीने पे बर्छी का फल खा चुके, आखिरी चंद में ज़हमत तमाम। ए अजीजो, अब उसके बाद यजीद ने तारुफ की मंजिल में जब वो जनाब सकीना तक पहुंचा, शेमर ने कहा ये हुसैन की चहेती सकीना है, 4 साल की सकीना, दरबार यजीद, तारुफ हुसैन की चहेती सकीना। भाई यजीद ने कहा मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ, मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ। ए अजीजो, अरे जो अपने बाबा के सीने पे सोती थी वो सकीना के जो अपने चचा की उंगली पकड़ के घर में चलती थी, आज दरबार में खड़ी है, यजीद के दरबार में खड़ी है। खुदा आपको शाम की ज़ियारत नसीब करे। अरे जब आप इस दरबार में जाइएगा तो उन जगहों को देखिएगा, कहाँ ज़ैनब खड़ी हुई थी, कहाँ उम्मे कुलसूम खड़ी थी, कहाँ सैयद सज्जाद थे, कहाँ हुसैन का सर था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जालिम ने तारुफ करा, उसने कहा मैं बात करना चाहता हूँ। उसने गुफ्तगू शुरू की, ए बीबी, मैंने सुना तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत चाहता था। कहा हर बाप अपनी बेटी को बहुत चाहता है। उसके बाद यजीद कहता है ए बीबी बताओ कि चेहरे पे हाथ क्यों रखा है, गर्दन पे हाथ क्यों रखा है? ए बीबी ये बताओ कि कभी तुम पंजे के बल खड़ी होती हो, कभी तुम एड़ी के बल खड़ी होती हो, आखिर क्या बात है? बाजी तो एक मर्तबा सकीना ने कहा यजीद हमारे रसूल है, हमारी चादर छीन ली गई है। अरे मेरी माँ पुपनियों के बाल बड़े हैं,
قد ہوتا ہے اور زینب کا کیا قد ہے، کتنا فرق ہوگا. اب جو رسی میں یہ 11 گلے تو زینب نے کیا فیصلہ کیا سنو گے، ام کلثوم نے کیا فیصلہ کیا سنو گے، رباب کا کیا فیصلہ تھا سنو گے. ان بیویوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کھڑے ہو کے نہیں چلیں گے، ہم گھٹنوں کے بل چلیں گے. بیویوں نے گھٹنوں کے بل کا سفر طے کیا. عزیزو ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا اے بی بی پنجے کے بل کیوں کھڑی ہوتی ہو، کبھی ایڑی کے بل. کہ یزید اتنا لمبا راستہ میرے پاں میں چھالے پڑ گئے. اے یزید ارے جب میں پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہوں تو پنجے کے نیچے کا چھالا پھوٹتا ہے، میں تڑپ جاتی ہوں تو ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہوں، ایڑی کے نیچے کا چھالا پھوٹتا تو پنجے کے بل. اے یزید یہ کیفیت ہے.